قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔ غزہ میں اس ہفتے جنگ بندی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر پر امید میڈیا سے گفتگو میں کہا، اس ہفتے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ ایران کے ساتھ مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات کروں گا۔ ایلان مسک کی نئی سیاسی پارٹی کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ اسرائیل کا یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ۔ الحدیدہ، سلف، راس عیسیٰ اور راس کتب پاور پلانٹ پر بمباری کی گئی۔ حوثی جنگجوؤں نے بحیرہ احمر میں یونانی مال بردار جہاز تباہ کر دیا۔ برطانوی میری ٹائم اتھارٹی کے مطابق عملے کے تمام ارکان کو بچا لیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری۔ 24 گھنٹے میں 80 شہادتیں، مجموعی تعداد 57,418 ہو گئی۔ رفح میں اسکول کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو امریکہ روانہ۔ آج وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ کہا، امید ہے ٹرمپ سے بات چیت پر یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی میں مدد دے گی۔ سانحہ لیاری کی تحقیقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت اہم اجلاس آج ہوگا۔ مراد علی شاہ کا ذمہ داروں کو سخت سزا دلوانے کا عزم۔ قیمتی جانوں کا ضیاع افسوسناک قرار۔ مراد علی شاہ نے کہا، غریب افراد فلیٹ خریدتے وقت عمارت کی صورتحال نہیں دیکھتے۔ مخدوش ہونے پر خالی کرنے کا کہا جائے تو حکومت سے کہتے ہیں متبادل جگہ دو۔ کہا جاتا ہے ایس پی سی اے کا ڈی جی ڈان ہے، کچھ کہیں گے تو اوپر سے فون آ جائے گا۔ افسران کی معطلی کافی نہیں، انہیں گرفتار بھی ہونا چاہیے۔ سعید غنی صاحب، کیا ہم آپ سے بھی استعفے کا مطالبہ کریں؟ نبیل گبول کا سوال۔ کہا، کراچی میں 122 غیر قانونی عمارتوں کے خلاف گینگ وار طرز کا آپریشن ہوگا۔ متاثرین کو متبادل جگہ اور معاوضہ بھی دیں گے۔ سانحہ لیاری میں 27 اموات، ملبے سے زندگی کی تلاش ختم۔ ریسکیو آپریشن مکمل، ملبہ تاحال نہ اٹھایا جا سکا۔ مرنے والوں میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ 20 افراد کی آخری رسومات مواچ گھوٹ میں ادا۔ تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ ایس پی سی اے سے مخدوش عمارت کے مکینوں کو جاری کیا گیا نوٹس طلب۔ کہ الیکٹرک سوئی صدرن اور واٹر کارپوریشن کو لکھا یا نہیں، کمیٹی کا سوال۔ محمود اچکزئی سے اسد کیسر کی ملاقات۔ سیاسی امور اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لائحہ عمل پر غور۔ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر تحریک کو مزید فعال بنانے پر تبادلہ خیال۔ بھارت کا پاکستان کے ہاتھوں اپنے فوجیوں کی ہلاکت اور رافیل گرانے کا اعتراف۔ پاکستان کے ہاتھوں مارے گئے فوجیوں اور پائلٹس کو اعزازات دینے کا فیصلہ کر کے شکست تسلیم کر لی۔ آپریشن بنیانو مرصوص میں پاکستان نے ازلی دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ ایل او سی پر 250 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ رافیل کے 3 پائلٹ سمیت 4 پائلٹ بھی مارے گئے۔ نواسہ رسول اور ان کے جانثاروں کی لازوال قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر شہر شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس۔ عزاداروں کا اپنی جانیں نچھاور کر کے صداقت کا علم سر بلند رکھنے والوں کو خراج عقیدت۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ جلوسوں کے شرکاء کے لیے جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام۔ دن بھر نظر نیاز بھی تقسیم۔ موبائل سروس جزوی معطل۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی جلوسوں کی نگرانی کی گئی۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم۔ کراچی میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ، روہڑی، ملتان، بہاولپور، شیخوپورہ، سرگودھا اور میاں والی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھی 10 محرم الحرام کے جلوس اپنی اپنی منازل پر پہنچ کر ختم۔ مجالس شام غریباں بپا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ۔ شہباز شریف کا انتظامیہ، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا، مؤثر اور پیشہ ورانہ منصوبہ بندی سے یوم عاشور کا پرامن انعقاد ممکن ہوا۔ دنیا بھر میں یوم عاشور۔ عراق میں بھی ماتمی جلوس۔ نجف اور کربلا میں زائرین کی پرساداری۔ امام عالی مقام کے روزے پر لاکھوں افراد کا اجتماع۔ فضا سوگوار۔ ایران میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں عزاداری۔
شہر شہر مجالس عزا اور نوحہ خوانی۔ جنگ کے بعد ایرانی سپریم لیڈر پہلی بار منظر عام پر، علی خامنائی کی مجلس میں شرکت۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کمسن ڈرائیور نے 3 موٹر سائیکلوں کو گاڑی کے نیچے کچل دیا، ایک شخص جاں بحق متعدد زخمی، شہریوں نے لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مانسون جاری، بارشوں کے باعث چھتیں گرنے کے واقعات اور دیگر حادثات میں 9 افراد جاں بحق۔ آج لاہور سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں پھر بارش متوقع، نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ، کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا بھی امکان۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب، ہلاکتوں کی تعداد 70 ہو گئی، 21 بچے بھی شامل۔ سمر کیمپ سے لاپتہ 11 بچوں اور کونسلر کی تلاش، سینکڑوں گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں، اکثر علاقے زیر آب۔ امدادی ٹیموں نے مختلف مقامات پر پناہ لینے والے 800 سے زائد افراد کو بچا لیا۔ حکام کا امدادی کارروائیوں میں تاخیر کا اعتراف، صدر ٹرمپ نے کیئر کاؤنٹی کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ برکس سمٹ میں امریکہ کے یک طرفہ تجارتی محصولات پر تنقید، اقدام عالمی اصولوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار۔ شرکاء کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی اظہار تشویش، ایران اور غزہ پر حملوں کی مذمت، اعلامیہ جاری۔ دفاع وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے حوالدار لالک جان نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت۔ کارگل کے محاذ پر دشمن کو کاری ضرب لگا کر شجاعت کی نئی داستان رقم کرنے والے بہادر سپوت کو قوم کا سلام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا شہید کو خراج عقیدت۔ انگلینڈ کو 336 رن سے شکست، بھارت نے ایجپسٹن ٹیسٹ جیت لیا۔ 608 رنز کے جواب میں انگلش ٹیم دوسری اننگز میں 271 پر ہی آؤٹ۔ 5 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر۔ شبھمن گل کی پہلی اننگز میں ڈبل سنچری، دوسری اننگز میں سنچری۔ آکاش دیپ کی میچ میں 10 وکٹیں۔ اور دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز ومبلڈن ٹینس کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے، روس کے آندرے روبلیو کو شکست۔ ورلڈ نمبر 1 ارینا سابالینکا نے بھی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، جرمنی کی الائز مارٹنز کو اسٹریٹ سیٹ میں ہرایا۔ اہم خبر دیں، قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے، ایسا کہنا ہے فلسطینی حکام کا۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم، جبکہ فلسطینی حکام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے۔